السلام علیکم۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1400 سال پہلے نازل فرمائی۔ یہ ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ 1400 سال بعد بھی اس دنیا کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں، جرنلسٹ ہوں، صحافی ہوں یا ایجوکیشن دنیا کا کوئی بھی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوں، قرآن مجید کو پڑھ کر دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی موضوع کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ جناب قرآن مجید نے اپنے اس 1400 سالہ دورہ حیات کے اندر بہت بڑے بڑے چیلنجز دیکھے ہیں، جس میں سب سے بڑا چیلنج اس کا اور پہلا چیلنج عرب کا کلچر و اس کی تہذیب تھا، عربی ادب تھا، اور آج کا سب سے بڑا چیلنج سائنس کا چیلنج ہے۔ مگر قرآن مجید نے ہر دور میں ہر چیلنج کو ایسی زبردست کامیابی کے ساتھ شکست دی ہے کہ ساری دنیا حیران اور پریشان ہے۔ آئیں ہم عربی ادب کے حوالے سے قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ یا اللہ، اللہ اللہ یا اللہ، اللہ اللہ۔ قرآن مجید کو اس 1400 سالہ اس کی عرصہ حیات کے اندر پوری دنیا کے مختلف لوگوں نے مختلف مقاصد کے لیے اس کی طرف رجوع کیا، مختلف اغراض لے کر اس کتاب کی طرف آئے، مگر آپ حیران ہوں گے اس کتاب نے کبھی ان پیاسوں کو خالی واپس نہیں لوٹایا۔ قرآن مجید نے ان کو تسلی بخش ان کا جواب دیا۔ آئیں ہم سب سے پہلے ان عربیوں کی جو ادب کے اندر ماہر ترین لوگ تھے، کس طرح قرآن کریم نے ان کو تشفی بخشی، کس طرح ان کو تسلی دی، ان کے جوابات دیے۔ آئیں اس 600 صفحے کی کتاب میں کوئی بھی دنیا کا لٹریچر کا ماہر ترین انسان غلطی نہیں نکال سکتا۔ یہ قرآن مجید کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو تحریر کیا گیا اور بار بار اس کے پیراگراف کو کم کیا جائے، زیادہ کیا جائے، اس طرح کے جو ہے نا کام کر کے قرآن مجید کو تحریراً نہیں دنیا کے اندر لایا گیا۔ تحریر کے جب آپ تحریر لکھتے ہیں تو کسی جملے کو آپ ریموو کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، یا آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ قرآن مجید تقریراً دنیا میں آیا ہے اور 600 صفحے کی کتاب ہے۔ ایسا اتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ایک ایسی کتاب نہیں ہے۔ مگر آج ہم اس کے چند آپ کو چیزیں میں انشاءاللہ نوٹ کریں گے، پھر کل انشاءاللہ میں اس کی اور وضاحت کے ساتھ 3-4 ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 77 سے لے کر 81 تک 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں ٹوٹل بیان کی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اس چیز کو پڑھ کر کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، الذی خلقنی فہو یہدینی، اس وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ہدایت دی، فہو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ مجھے پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا الذی یمیتنی ویحیینی، وہ جو مجھے زندگی دیتا ہے، جو مجھے موت دیتا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 8 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ان 8 چیزوں میں 7 چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور 1 چیز کی نسبت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے، یعنی کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، یہ سب۔ اور کہا کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ حالانکہ جملہ یوں بننا چاہیے تھا والذی یطعمنی ویسقینی، وہ جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ یمرضنی ویسقینی، وہ مجھے مریض کرتا ہے، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ نہیں، مریض جو ہے، یہ مرض جو ہے، یہ شر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ اتنی زبردست کتاب۔ دوسری جگہ سورہ جن کے اندر جنوں کی جماعت آسمانوں پر چلی جاتی تھی اور وحی کو سن لیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سننے کے لیے ان کو منع کر دیا، ان کے لیے سیکیورٹی گارڈ لگا دیے۔ یہ جب آسمانوں کی طرف گئے تو ان کو واپس دھتکار دیا گیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیوں روکا گیا اوپر سے۔ پھر یہ مختلف وادیوں کے اندر گھوم رہے تھے، حتیٰ کہ محمد علیہ السلام ایک وادی میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا قافلہ جنوں کا جا رہا تھا، یہ رکے، انہوں نے دیکھا کہ ہم سن تو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ کون ہے اور یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سنا تو یہ وہی تھی جو آسمانوں سے یہ پہلے سن کے آتے تھے۔ تو یہ بڑے حیران ہو کر کہنے لگے ہم اس کلام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ تو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ آگے کتنی زبردست بات کی، انہوں نے کہا انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض، ہم نہیں جانتے کہ اس زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی 2 چیزیں، خیر اور شر، یعنی کہ اچھی چیز اور
ایک خیر ایک شر ہے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ ایک اور چیز قرآن مجید کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للناس، کہ مکہ کا اس زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس دور میں مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا۔ یہ صرف انسان، کیسے انسان سوچ سکتا ہے؟ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اس 4000 سال پہلے جو یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس دور کے بہت بڑے بڑے اعلیٰ دماغوں کو دنگ و حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر اس 1400 سالہ دور کے اندر ہر دور میں، ہر حالات میں، ہر قسم کے انسانوں کو، ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو، ان کے اسپیشلسٹ کو قرآن مجید نے ان کے عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، ان کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ مجبور ہوئے ہیں کہ اس قرآن کو، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ماننے پر مجبور ہو جائیں اور پھر سر ہمیں تسلیم کر لیں۔ آخر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو بغیر ترجمے، تفسیر اور بغیر فہم کے پڑھی جاتی ہے۔ فزکس، میتھ، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اس کو ہم سبقاً پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے کے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری ایک اور جو اہم ترین بات ہے جو ہر ویڈیو کے اندر میں دہراؤں گا، جو میری زندگی کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ کہ اس قرآن مجید کو کم از کم پاکستان کے ہر اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہر شعبے کے اندر ود ٹرانسلیشن فرض عین قرار دیا جائے، ان کو پڑھایا جائے مدرسوں میں۔ اگر آپ ہماری اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ نیچے جا کے کمنٹس میں اس بات کو ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے